پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے یہ واضح کیا ہے کہ ڈیل نہیں چاہتے ہیں اور نہ انہوں نے کسی کو ایسے مذاکرات کے اختیارات دیے ہیں جس سے یہ تاثر جائے کہ وہ ڈیل چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا عمران خان نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ اپنے تمام مقدمات کا سامنا آئین اور قانون کے مطابق کریں گے اور اس طریقے سے ہی وہ انصاف لیں گے۔ انہوں نے کہا عمران خان نے یہ وضاحت اس وجہ سے دی ہے اس وقت یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی ڈائیلاگ ہو رہے ہیں مائنر اینڈ منرلز ایکٹ سے متعلق۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ اس حوالے سے جب تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور متعلقہ قیادت کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو جاتی تو اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان نے یہ واضح کیا ہے وہ وزیر اعلیٰ اور سیاسی قیادت کے مشورے کے بعد اس پر کوئی ہدایت دیں گے۔ جیل انتظامیہ نے عدالتی حکم کے باوجود عمران خان کے خاندان کے افراد کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی ہے۔ انہوں نے کہا ایڈوکیٹ نیاز اللہ نیازی اس حوالے سے اب توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کے مطابق عدالتی حکم کے مطابق منگل اور جمعرات کو عمران خان سے ان کے خاندان کے افراد ملاقات کر سکتے ہیں جبکہ سیاسی قیادت کی ملاقات جمعرات کو ہوگی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان نے ہدایت دی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت ایک قرارداد کے ذریعے وفاقی حکومت سے افغان پناہ گزینوں کی واپسی میں مزید مہلت کے لیے وقت مانگے اور دوسری طرف آج پاکستان فوج کے سربراہ جنرل سعید عاصم منیر نے اوورسیز پاکستانی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اس ملک کے غرور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کی فوج ہر مشکل سے بآسانی نبر آزما ہو سکتی ہے۔ جنرل عاصم منیر نے اپنے خطاب میں کہا آج بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے لیے ہمارے جذبات اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ صرف پاکستان کے سفیر ہی نہیں بلکہ پاکستان کی وہ روشنی ہیں جو پورے اقوام عالم پر پڑتی ہے۔ عاصم منیر نے کہا کہ جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لیں یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے اور بیرون ملک پاکستانی اس کی عمدہ ترین مثال ہے۔ انہوں نے کہا آپ سب نے پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسل کو سنانی ہے، وہ کہانی جس کی بنیاد پر ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان حاصل کیا۔ کیا پاکستان کے دشمنوں کا یہ خیال ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آرمی چیف نے اوورسیز پاکستانیوں سے کہا آپ جس ملک میں بھی ہوں یاد رکھیں آپ کی میراث ایک اعلیٰ معاشرے نظریے اور تہذیب سے ہے۔ کڑک کے قریب ٹرک اور ہائی ایس گاڑی میں تصادم سے کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مین ہائی وے میں کڑک کے قریب ٹرک اور ہائی ایس کے مابین تصادم ہوا۔ کڑک میں ریسکیو کے محکمے کا کہنا ہے کہ اس حادثات کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی 5 ایمبولینس اور ریکوری وہیکل موقع پر پہنچی۔ ریسکیو ٹیم نے امدادی کارروائی کرتے ہوئے تمام افراد کو ہائی ایس سے نکالا۔ ریسکیو 1122 کے مطابق اب تک 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 8 مسافر زخمی ہوئے جنہیں طبی امداد فراہم کر کے ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ ہائی ایس ڈی آئی خان سے پشاور جا رہی تھی۔